خدا تقوی پروردگار اختیار کرو اور اپنے امور کو منظم کرو۔ تقوی الہی کہ جو سرنامہ کلام رہتا ہے ہر نماز جمعہ کے خطبے میں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو یادآوری کرائی جائے، انسان کو یاد دہانی کرائی جائے کہ انسان نے اپنے آپ کو کس طرح سے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ خدا نے ایک نظام کائنات تشکیل دیا ہے، اس نظام کائنات کو اگر بغیر کنٹرول کے چھوڑ دیا جائے، بغیر نظم و ضبط کے چھوڑ دیا جائے تو ہر طرف فساد برپا ہونا شروع ہو جائے۔ خدا فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں بھی دو خالق ہوتے، دو معبود ہوتے تو اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ یعنی وہ نظم، وہ ڈسپلن کہ جو اس کائنات میں نظر آتا ہے، اور اس ڈسپلن کو ایجاد کرنا، اس کو خلق کرنا، یہ خدا نے اپنے ذمے لیا ہے۔ اب اس ڈسپلن کو باقی رکھنا بھی خدا چاہتا ہے کہ جس طرح سے یہ نظم و ضبط کے ساتھ قائم ہوئی ہے اسی طرح سے یہ نظم و ضبط کے ساتھ باقی رہے۔ لہٰذا اس نظم و ضبط کے اندر اس ڈسپلن کو باقی رکھنے کے لیے آپ کسی بھی کالج میں جاتے ہیں، کسی اسکول میں جاتے ہیں، کسی یونیورسٹی یا ہاسٹل میں چلے جائیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ جو مینجمنٹ ہے، جو وہاں کے کام کرنے والے ہیں، وہ ایک سسٹم کو تشکیل دیتے ہیں، اور اس سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے، اس ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ لمٹس کا تعین کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور پھر بار بار ان کو ریکال کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا۔ یہ کام کرنا اور نہ کرنے کی ذمہ داری جو ہے، یہ جو انسٹرکشنز آتی ہیں یہ مینجمنٹ کی طرف سے آتی ہیں، اور ان کو فالو کرنے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹس کے اوپر ہوتی ہے۔ بس اسی طرح سے خدا چاہتا ہے کہ تمہاری زندگیوں میں ڈسپلنز قائم رہیں، تمہاری زندگیوں میں نظم و ضبط قائم رہے۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کرنا کیا ہے اور تم نے چھوڑنا کیا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم فالو کرتے رہو۔ بس اس طرف سے جو انسٹرکشنز آ رہی ہیں وہ احکام پروردگار ہیں، اور یہ جو ہم فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو تقوی پروردگار کہا جاتا ہے۔ انسان کا اپنے اوپر کنٹرول، کہاں پر اس نے کون سا کام انجام دینا ہے، کس کام سے بچنا ہے، کس قدم کو اٹھانا ہے، کس قدم سے اس نے گریز کرنا ہے، یہ سارے کے سارے زندگی کے اندر ڈسپلن کی جو پروردگار جہتیں سکھانا چاہ رہا ہے، اس کو جب انسان فالو کرنے لگتا ہے تو اس کو تقوی پروردگار کہا جاتا ہے۔ پرہیز کرنا یعنی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے ہاتھوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو۔ لہٰذا اس ڈسپلن کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ تقوی پروردگار اختیار کیا جائے۔ خدا نے اس تقوی کو قرآن کی مختلف آیات میں مختلف موضوعات میں ذکر کیا ہے۔ آج جس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے آپ ذرا توجہ کیجئے گا کہ یہ ڈسپلن کی جو میں نے بات کی ہے، خدا نے یہاں تک کہ جب آپ گھر کے اندر ہیں اور یہاں پر کہ جہاں خدا نخواستہ گھر کے اندر اختلافات جنم لیتے ہیں اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، سورہ طلاق کی ان ابتدائی آیات کو جا کر تلاوت کیجئے اور دیکھیں خدا نے اس وقت کہ جب یہ آپس سے جدا ہو رہے ہیں، جب تک گھر میں تھے تب بھی ڈسپلن کی بات ہو رہی تھی، جب تک گھر میں اکٹھے تھے تب بھی خدا چاہ رہا تھا کہ تم ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنے رہو، تم ایک دوسرے کے لیے باعث خوشحالی بنے رہو، تم ایک دوسرے کا ساتھی بن کر، ہم سفر بن کر، ایک دوسرے کی مشکلات کے اندر، ایک دوسرے کی خوشیوں کے اندر۔ خدا سکھا رہا ہے کہ ازدواجی زندگی، ایک خوشگوار ازدواجی زندگی تم نے کیسے بسر کرنی ہے، اور اگر تم نہیں بسر کر پائے، آپس میں تمہاری ذہنی امانگی نہیں ہو پائی، تمہارے مزاج نہیں بن پائے۔ روایات میں ہے کہ خدا کی جو حلال کردہ چیزیں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو ناپسند چیز ہے خدا کو طلاق ہے۔ لہٰذا یہاں پر جب طلاق کی بات بھی کرتا ہے خدا تو فرماتا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدۃ۔ خدا فرماتا ہے کہ اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دو، یعنی عدت کا خیال رکھو، اور پھر فرماتا ہے کہ اور عدت کا شمار رکھو، یہ دن تمہارے پاس شمار ہوتے رہیں، اور پھر فرماتا ہے کہ واتقوا اللہ ربکم۔ اب یہاں پر دیکھیں بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ طلاق کی بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ عدت کی۔ ایک دوسرے سے جدا بھی ہونا چاہتے ہو تو اس کے اندر بھی نظم و ضبط رہنا چاہیے، اس کے اندر بھی ظلم کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر بھی تم نے تقوی پروردگار اختیار کرنا ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، کیونکہ طلاق کی جو کیفیت ہے وہ کس وقت پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان غضبناک ہوتا ہے، جب ایک دوسرے سے ناراضی ہوتا ہے، اور اس ناراضگی کے عالم میں آج یہ کچھ آپ دیکھتے ہیں ویڈیو کلپس کے ذریعے سے کچھ لوگوں کی جو خبریں آتی ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں بیوی ناراض ہو کر آ گئی تو اس نے پورے سوشل میڈیا پر شور مچانا شروع کر دیا، اور اس میں کیا کیا چیزیں تھیں کہ جو سوشل میڈیا پر آ کر اس کو برملا نہیں کیا۔ یعنی انسان کی یہ جو کیفیت ہے کہ جہاں پر وہ حق بات کو بھی چھپا کر نہ حق کا اظہار کرنے لگتا ہے، دوسرے کے اوپر تہمتیں لگانا چاہتا ہے، یہاں پر بھی خدا کہتا ہے کہ نہیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، اپنے آپ کو تقوی پروردگار کے حصار میں رکھو، اس دائرے کے اندر رکھو، اس دائرے سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ یعنی اگر خوشگوار لمحات کے اندر ہو تب بھی تمہارے اندر تقوی پروردگار ہونا چاہیے، اور اگر تم ناخوشگوار لمحات کے اندر ہو تب بھی تم نے حدود پروردگار کا خیال رکھنا ہے۔ اور خدا پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو پھر ان کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں تمہارے پاس دو اختیار ہیں، فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ،
اگر تم ان کو روکنا چاہتے ہو، بیوی بنا کر گھر پہ رکھنا چاہتے ہو، تو اس کے اندر بھی معروف کا خیال رکھو، اچھائی کا خیال رکھو، نیکی کا خیال رکھو. یعنی تم رکھنا چاہتے ہو تو تب بھی ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ. اور فرماتے او فارقہن بمعروف، یا تم اگر ان کو چھوڑنا چاہتے ہو، دو چیزیں ہیں، یا رکھو گے یا چھوڑو گے. اور اگر چھوڑنا چاہتے ہو تب بھی بمعروف، تمہارا ان کو چھوڑنا بھی نیکی کے ساتھ ہونا چاہیے. بس رکھنا بھی نیکی اور بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، اور ان کو چھوڑنا بھی. تم ان سے ناراضی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ راضی نہیں ہو، تب بھی اس کے اندر معروف کا خیال رکھو، اچھائی اور بھلائی کا خیال رکھو. ایک دوسرے کے ساتھ ناحق رویہ اپنانے کی کوشش نہ کرو.